اصلاً پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے یا ہر اون کے بدلے ایک نیکی۔ تو یہ بے حساب اجر اور ثواب، اور اس اجر و ثواب میں اپنے آپ میں اصل چیز اس جذبے کو تازہ کرنا ہے۔ قربانی اصل میں اگر آپ اس کو انگلش میں دیکھیں تو اس کو سیکریفائس کہا جاتا ہے، اس کو تیاگ کہا جاتا ہے، اس کو بلیدان کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے یہ اپنے اندر ایک غیر معمولی معنیت رکھتا ہے۔ قربانی کہتے ہیں قرب کو، قربت کو، نزدیک آنے کو، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ عمل، ایسا عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، وہ قربانی ہے۔ اور بات بہت سیدھی اور صاف اور سمپل ہے جس کو ہم بارہا یاد کرتے ہیں۔ اس زندگی کا یہ فلسفہ جو قرآن پیش کرتا ہے، اس دنیا میں حیات جو ہے اس کا جو نظریہ، حیات زندگی کا جو نظریہ قرآن پیش کرتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور حیات کا وقفہ اس لیے دیا گیا کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، احسن عمل کر کے کون آتا ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم فیما آتاکم، تاکہ تم کو دیکھے کہ تم کو جو کچھ چیزیں دی گئی، لیبلوکم ایکم فیما آتاکم، اس میں تمہاری جانچ ہو۔ تو اصل ہے ابتلا، آزمائش۔ یہی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ابتلا کیا ابراہیم کو۔ یہ صرف ابراہیم کی آزمائش نہیں ہے، یہ تو ابراہیم کی بڑی آزمائش ہوئی کیونکہ بڑا دعویٰ کیا تھا اس نے محبت کا۔ یہ آزمائش تمام لوگوں کی ہے، تو کہا کہ جو کوئی اس آزمائش میں پورے اترے گا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ پورا ہوا، آزمائش میں کامیابی کے ساتھ گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو کہا کہ تم کو دنیا کا امامت اور کا منصب تم کو ملے گا، تم کو دنیا کی لیڈرشپ ملے گی، لوگ تمہاری طرف رجوع ہوں گے۔ یہ سب سے بڑا ایک اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو گویا کہ قربانی کے ساتھ امامت کا وہ خاص تعلق ہے، اور ابتلا اور آزمائش اس کے ساتھ، سیکریفائس جو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں اللہ کے قرب کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے۔ تو انسانی جو زندگی اور موت اور حیات اس لیے ایجاد کی تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ تو یہ آزمائش ہے کہ جو پل پل جاری ہے، اور اسی آزمائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آیا تو وہاں پر ثابت قدم رہے۔ جب باپ نے کہا گھر سے نکل جا، تو اس کے لیے آپ تیار ہو گئے، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کیریئر کو چھوڑا، اپنے نیئر اینڈ ڈیئرس کو چھوڑا، اپنے شہر کے لوگوں کو چھوڑا، مال اور دولت اور رتبہ اور پوزیشن اور پریسٹیج اور پرائیڈ جو آپ کو ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ چیزیں چھوڑنے کے بعد جو باقی رہ گئی تھی، بڑے مشکل سے جو بیوی ساتھ آئی، اس کو چھوڑنے کا وقت آیا تو اس کو بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب دعا کی بڑھاپے میں، ربی حبلی من الصالحین، انسان تمام اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اولاد کے آگے آ کر کے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما، سال کی عمر کو تقریباً پہنچ چکے تھے۔ اس عمر میں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک بہت ہی بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اس کے ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا، ابھی بڑی آزمائش باقی تھی، اتنی آزمائشیں، کتنی قربانیاں پیش کر دی تھی، اور اس بڑھاپے میں وہ اولاد، اور وہ اولاد بھی جب اس سے بالکل اٹیچمنٹ ہو جائے، محبت ہو جائے، جب وہ اپنی طرف کھینچے، اس وقت وہ بیٹا جب انگلی پکڑ کر کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا ہے، بہت زیادہ اس سے محبت اور اٹیچمنٹ ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب اس عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے، کہا کہ یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تم کہتے ہو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تربیت یافتہ بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا قالا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ علامہ نے بات کہی کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
وہ کیا چیز تھی کہ جس نے اسماعیل کو اس طرح سے اس کی تربیت کی گئی، اس کی تربیت کہ جب باپ نے حکم دیا، جب کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کا یہ منشا ہے، تو بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے قربان کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے اسلمہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، یہ بات ہے اسلام اصل کیا ہے سمجھیے اس کو، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا اللہ کے مرضی کے آگے، وتلہ للجبین، اور اپنی پیشانی کے بل لیٹ گئے، بلکہ پچھاڑ دیا حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل، اور چھری ہاتھ میں لی، کہا کہ میں تیرے آنکھوں میں نہیں دیکھ سکوں گا، تو روایت میں آتا ہے کہ الٹا لٹایا آپ نے، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی، اور اس کے بعد میں چھری پھیر دی بیٹے کے گلے کے اوپر۔ یہ معمولی آزمائش نہیں تھی، بیٹے کے گلے کے اوپر چھری پھیر دینا معمولی آزمائش نہیں تھی۔ تو کالا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ فانی ازبو کا ماذا ترى، تم نے کہا کہ تم کیا سوچتے ہو؟ کالا، تو بیٹے نے کہا کہ یا ابتی فلما تمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، فلما اسلم وتلہ للجبین واذ نادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے ندا دی، اللہ کہہ رہے ہیں اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کو دی، ایک مینڈا بھیجا جنت سے، اور اس کے بدلے میں اس کو بچا لیا، اس بچے کو، اور اس کو پھر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ یہ باقی رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہر سال تم اس بات کو یاد رکھو، اس قربانی کے اس پیغام کو یاد رکھو کہ اللہ کی محبت یہ دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، اللہ کی محبت یہ اپنے عمل سے دکھانے کی چیز ہے، اور پھر اس کے لیے جو آزمائش ہے اس کو سمجھنا، ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ کی زمین پر اس کے دین کی سربلندی کی خاطر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ویژن تھا۔ آپ نے جو تو بیٹے کے لیے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، تو کوئی آپ کو اپنے لیے اولاد صرف مطلوب نہیں تھی، بلکہ اولاد اس لیے چاہتے تھے کہ یہ جو مشن میں لے کے چلا ہوں، اس مشن کو آگے کوئی چلانے والا رہے، اولاد اس لیے چاہیے۔ اور پھر کعبۃ اللہ میں جا کر کے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، ایک دعا کی ایک نبی کے لیے کہ جو ان کے درمیان آئے، میں جب تک ان کے درمیان رہوں گا یہ تو شرک اور بت پرستی سے باز رہیں گے، لیکن پھر جب میں ان کے درمیان سے چلا جاؤں گا یہ وہی پرانی چال پر آ جائیں گے، شیطان ان کو اچک لے گا، ان کے درمیان نفرتیں ڈالے گا، ان کے درمیان عداوتیں ڈالے گا، ان کے درمیان بغض ڈالے گا، ان کو پریشان کرے گا۔ تو اس کے لیے ایک ایسا رسول کہ جو ان کو آئے، ان کی زندگیوں کو سنوارے، قرآن اور حکمت کی تعلیم ان کو دے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ویژن ہے۔ آپ دیکھیے کیا ویژن ہے، اور یہ دعا قبول ہوئی 2000 سال کے بعد جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ تو آپ دیکھیے اس ویژن کے ساتھ اور پوری زندگی اس آزمائش کے ساتھ انسان گزار دے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ، تمہارا جذبہ اور تمہاری اسپرٹ پہنچتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی آپ کو اگر کچھ اچیومنٹ کرنا ہے تو وہ اچیومنٹس قربانی چاہتے ہیں، ایسے اچیومنٹس نہیں ہو جاتا۔ ایک شخص کوئی بڑا ماہر بنتا ہے تو اپنے فیلڈ تک، اس اسپیشلائزیشن تک پہنچنے کے لیے، وہ فیلڈ تک پہنچنے کے لیے، وہ مہارت حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں اس کو پیش کرنا پڑتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو 12th کے ٹاپرز آتے ہیں یا MBBS کے جو بچے نکلتے ہیں، انجینئرنگ میں جو بچے جاتے ہیں، آپ ان کو پوچھیے انہوں نے کیا کیا قربانی نہیں پیش کی۔ شادی بیاہ، گھر، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کو، تب جا کر کے وہ ہوتی ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے قربانی کرتی ہے، ایک سکسیسفل بچہ جب آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ماں کی قربانیاں ہوتی ہے وہ غیر معمولی قربانیاں ہوتی ہے۔ وہ اس نے قربانی کر کر کے اس بچے کو اس لحاظ سے تیار کرتی ہے، اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کچھ چیزیں بچے کے اندر، اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار اس کے اندر وہ ڈالتی ہے، تب جا کے وہ بچہ جو ہے تو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو چاہیے، اگر تھوڑا آرام چاہیے تو پہلے کچھ قربانی پیش کرنا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ریلیشن شپ ہے، تعلقات جو ہیں، یہ تعلقات بھی قربانی چاہتے ہیں۔ ہر ایک قربانی چاہتا ہے، یہاں پہ ہر ایک قربانی چاہتا ہے۔ یہاں جو تعلقات قربانی چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ محبت اور قربانی میں تعمیر مضمر ہے، محبت اور قربانی میں ہی تعمیر مضمر ہے۔ در و دیوار سے بن جائے گھر ایسا نہیں ہوتا۔ صرف در و دیوار سے گھر نہیں بنتا، بلکہ گھروں کے لیے قربانی درکار ہوتی ہے۔ ریلیشن شپ، تعلقات کو درست رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی قربانی درکار ہوتی ہے۔ تو دنیا میں تو ہر چیز پل پل پر آپ کو اپنی قربانی پیش کرنا ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ دا گریٹ سیکریفائس وین یو سیکریفائز یور اون ہیپینس فار دا سیک آف ادرس، بڑی قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو قربان کریں دوسروں کی خوشیوں کی خاطر،
دوسروں کے کو ہنستا ہوا دیکھیں اور اس کے لیے کچھ آنسو اپنے اندر جذب کر لے. یہ جذبہ ہے. یہ جذبہ جب بیدار ہوتا ہے نا تو تبھی جا کر کے وہ اصل اسلام کیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اسی کی یاد ہے. صرف بکرا ذبح کر دینا یا گوشت کھا لینا اور بانٹ دینا یہ مطلوب نہیں ہے. ٹرو سیکریفائس, ٹرو سکسیس ریکوائر سیکریفائس. ٹرو سکسیس ریکوائر سیکریفائس. یاد رکھیے, اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ سیکریفائس, بلیدان کا جذبہ, تیاگ کی بھاونا اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اس کا سمبول ہے جس کو ہم ابھی قربانی کر کے اس کو کریں گے. لیکن اپنے زندگی کے پل پل دوسروں کی خوشیوں کی خاطر, دوسروں کو جوڑے رکھنے کی خاطر, دوسروں کی محبت میں, بلکہ پوری انسانیت کا درد, اس کی خاطر ہم بیدار ہوں اور وہ جذبہ, وہ تقوی کی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کریں. یہ مطلوب ہے. حابیل اور قابیل کا ذکر کیا قرآن نے. ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی, ایک کی نہیں ہوئی. تو اصل چیز وہ جانور اہم نہیں ہے کہ آپ نے کتنے ہزار کا جانور خریدا اور اس کو کیسے آپ نے ذبح کیا اور کتنے جو ہے تو اس کے اندر چیزوں کا لحاظ رکھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہم قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہوتی ہے, ایک کی نہیں ہوتی. وہ نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں ہونے کی وجہ اس کے اندر وہ جو جذبہ اور اسپرٹ جو مطلوب ہے وہ نہیں ہے. وہ اسپرٹ اگر مطلوب نہیں ہے, اس کی نیت اور ارادے اور انٹینشن اور اخلاص اور للہیت اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتے اسی قربانی. علامہ نے کہا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نمازوں روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. اصل موقع ہے اس تو کی تلاش کیجیے. اس تو کی تلاش کیا ہے؟ اس میں کی تلاش, اور اس میں سے اس میں کو نکالنے کی تلاش. ایک ہے تلاش, اپنی تلاش, اپنے آپ تک پہنچنا, اپنی ذمہ داریاں, اپنے مقصد, اپنی زندگی کا مقصد, اپنی منزل, کیا کر رہا ہوں میں, اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا, اور اس احساس کو اس کیفیت کو ریوائز کرنا, اس کی تجدید کرنا, اس کو تازہ کرنا اور ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا. یہی قربانی کا فلسفہ ہے. آئیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں قربانی کی یہ جو پورا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے والا بنا دے. جو جذبہ مطلوب ہے, جو تقوی مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ وہ تقوی وہ جذبہ ہم میں ودیت فرمائے, ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.